فرمایا کہ جوا بھی شیطانی عمل ہے۔ آج ہمارے یہاں جوے کی قسمیں بن گئی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے یہاں جوا کیسے کھیلا جاتا ہے۔ یہ بچے گولیاں کھیلتے ہیں، بٹے کھیلتے ہیں، کنچے کھیلتے ہیں، یہ بھی ایک جوے کی قسم ہے۔ یاد رکھیے گا جوا کیا ہوتا ہے؟ فریقین میں سے کسی ایک پر اگر کوئی مالی نقصان، کوئی معاوضہ لازم آ رہا ہے، کوئی نقصان لازم آ رہا ہے تو یہ جوا ہے۔ یہ جو کنچے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ اس سے جیت رہا ہے، یہ اس سے جیت رہا ہے، تو نقصان ہی ہے ایک دوسرے کو۔ اسی طرح ہمارے یہاں پیسے کھیلے جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے صرف شوگر لگایا ہوا ہے، وہ خدا کے بندے یہ شوگر نہیں، یہ جوا ہے۔ سنوکر گیموں پر جا کر جوا کھیلا جاتا ہے، لوڈو بیٹھ کر کھیلتے ہیں اور اس پر جوا لگایا جاتا ہے، بوتل لگا دی، وہ جی ہم تو بس ویسے شرط لگا رہے ہیں۔ وہ خدا کے بندے کن کاموں کی طرف ہم جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے انداز کے اندر اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ شیطانی عمل ہے یہ، شیطان کیسے کیسے انداز کے اندر ہم سے جو ہے رب کی نافرمانی کروا رہا ہے، ایسے ایسے ناپاک کام کروا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں خبر تک نہیں ہوتی۔ تو یہ جوا بھی شیطانی عمل ہے، اس سے بھی دور رہا جائے۔ اور مجھے تو اچھی طرح سے یاد ہے، میں خود ہمیں علاقے کے اندر بتایا گیا کہ ایک آدمی کو باقاعدہ اشارہ کر کے، حالانکہ یوں بتانا نہیں چاہیے لیکن ہمیں لوگوں نے اشارہ کر کے بتایا، کہا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے جوے کے اندر اپنی بیوی کو ہار دیا، بیوی کو ہار گیا جوے کے اندر۔ ایسی لت پڑتی ہے جوے کی، یہ ایسی لت پڑتی ہے کہ انسان نہیں دیکھتا کہ میرے باپ کی حلال کی کمائی ہے، انسان نہیں دیکھتا میرے باپ کی محنت مزدوری کی کمائی ہے، انسان نہیں دیکھتا کہ میرے باپ نے رات دن ایک کر کے اس ایک ایک پائی کو جمع کیا ہے، انسان نہیں دیکھتا اس چیز کی طرف۔ جب جوے کی لت پڑتی ہے تو انسان ایسی چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے کہ جس کا انسان سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابو عبد الرحمن ختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جواری ہو، جوا کھیلنے والا ہو اور پھر وہ نماز بھی پڑھتا ہو، فرمایا اس بندے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ بندہ پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ کس قدر جوے والے کی سخت سزا ہے، کس قدر یہ بری چیز ہے۔ جس طرح شراب کے نقصان، اسی طرح جوے کے بھی نقصانات ہیں ہمارے معاشرے میں۔ آپ دیکھیے جواری شخص اپنے گھر کی چیزیں بیچ دیتا ہے جب اسے جوے کی لت پڑتی ہے۔ میں نے بذات خود ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا اپنی زندگی کے اندر، بچپن میں میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جوے کی ایسی لت پڑی کہ اپنے ماں کے زیور بھی اٹھا کر بیچ دی۔ نہیں دیکھا کہ ہمارے باپ نے کتنی محنت اور مزدوری کے ساتھ کمائی، نہیں دیکھا کہ یہ چیز کتنی مشکل کے ساتھ بنائی ہے۔ یاد رکھنا ہم اپنے بچوں کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دور رکھیں۔ یہ جو گولیاں کنچے کھیلتے ہیں ہمارے بچے، یاد رکھنا کہ جوے کی قسمیں بنتی جا رہی ہیں، جہاں سے پھر ہمارا بچہ پیسے کھیلنے لگ جاتا ہے اور پھر ہمارا بچہ سنوکر گیم پہ چلا جاتا ہے۔ سنوکر گیم پہ پھر وہ جو ہے کیا ہے، گیم ہار گئی جی، وہ جی ایسا ایسا نہیں، پیسے لگنا، بوتل سے شروع ہوتی ہے کہانی، اور بڑے لوگ جو لوڈو کھیلتے ہیں وہ چائے سے کہانیاں شروع ہوتی ہیں۔ اور آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیے کیسے کیسے انداز کے اندر شرطیں لگائی جاتی ہیں جو حرام ہیں، کتے لڑائے جاتے ہیں شرطوں پر، جوا لگایا جاتا ہے کتوں پر، اور یہ جو بیل جو ہے بھگاتے ہیں، ان کی دوڑ لگاتے ہیں، ان پر جوا لگایا جاتا ہے باقاعدہ۔ کتنی جوے کی قسمیں ہمارے ملک کے اندر پائی جا رہی ہیں، ہمارے مسلمانوں میں پائی، لیکن ہم اس کو کسی اور چیز کا کھیل کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تو ایک کھیل سا ہے۔ یاد رکھنا جوا ہوتا بھی کھیل ہے، یہ ایسا کھیل ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، کوئی رحمانی کام نہیں ہے۔ جوا ایسی بری چیز ہے۔ کیسے کیسی انداز کے اندر ہمارے ملک کے اندر جوے لگائے جاتے ہیں، کبھی کسی چیز پر مرغے لڑائے جا رہے ہیں، جناب جوا لگایا جا رہا ہے مرغوں کو، انسانی جانوروں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ ایک تو ان جانوروں کا آپس میں مقابلہ کرانا یہ گناہ ہے کہ ان کو اذیت دی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہو گے آپ نے ایسے معاملات کہ کس قدر ایک جانور دوسرے جانور کو زخمی کر دیتا ہے، ایک جانور دوسرے جانور کو بعض دفعہ مار دیتا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ جانور نہیں ہے، اس کا ذمہ دار میں ہوں، جو کرنے والا یہ کام، جو کروانے والا یہ کام، اس کا ذمہ دار ہے۔ یاد ایسے کام کروانے والے شخص اس کے ذمہ دار ہیں۔ مرغوں کو آپس میں لڑوایا، مرغا بعض دفعہ مر جاتا ہے بیچارہ، ہم نے اپنے جناب چند سیکوں کی خاطر، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں یار، کتوں کو سیب کھلائے جاتے ہیں، کتوں کو بادام کھلائے جاتے ہیں، گلی کے اندر رہنے والا ایک بندہ بھوکا مر رہا ہوتا ہے لیکن کتا بادام کھا رہا ہے۔ مجھے ایک بندے نے بتایا، کہتا ہے جناب 45,000 کا کتا خرید کے آیا۔ کا تحفہ یاد تیری زندگی کا، 5,000 کا راشن خرید کے تو کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتا، اور 45,000 کا تو نے کتا خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ وہ جی نسل کا کتا ہے، نسل انسان کتے نہیں پالتے۔ یاد رکھنا نسل انسان وقتوں کے خدا کی خدمت کرتے ہیں۔
یہ نسلی خاندانوں کی پہچان ہے، یہ نسلی لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ مرغے نہیں لڑاتے۔ مجھے پچھلے دنوں پتا چلا ایک جگہ سے جناب کبوتروں پر جو آیا، کبوتر اڑائے جاتے، مجھے پتا چلا جناب اپنا 1 to 5 جناب وہ جوئے پر رکھی ہوئی ہے، جو ہار جائے گا جس کا، یار کس طرف ان کا ہم لوگ جا کس طرف لے جا، کبوتروں پہ جوا لگا ہوا ہے جناب، اور بڑی جناب خوشی کے ساتھ میرا کبوتر اتنی دور سے آگے، یہاں پر یہ دیکھو میرا کبوتر آ گیا، جوا لگا ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب ان کا کوئی مرغا یا کوئی کتا جمعے کے اندر ہار جاتے تو اس کو خود فائر مار دیتے ہیں، گھوڑوں کو فائر مار دیتے ہیں کہ ہارا کیوں ہے؟ بھائی گندا کام تم نے کیا کیوں تھا؟ فائر تو تمہیں لگنا چاہیے۔ خدا کے بندو، تم نے جانور بے زبان جانور کو ایک تو ظلم پر پیش کیا، اس کے ساتھ ظلم کیا، پھر ظلم در ظلم یہ کہ تم نے اس کی جان بھی لے لی۔ ہم اتنے ظالم ہو چکے ہیں یار۔ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے، راستے میں جا رہے ہو اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے تو اس کو بھی ہٹا دو، کئی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہ ڈالو۔ یہ ہم نے جانوروں کو کن کام پر لگا دی، ہم انسان ہو کر کس کام کی طرف پڑ گئے؟ یاد رکھنا یہ جوا بری چیز ہے۔